مووی کی شروعات ہوتی ہے نیدر کے ایک گاؤں سے، جہاں پہ وارین اپنی وائف ٹینا کے ساتھ ایک فارم میں رہتا ہے۔ وارین کو برڈز بہت پسند ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ برڈز کے بارے میں لکھتا رہتا ہے۔ ایک دن وارین درختوں کے بیچ کھڑا پرندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اچانک اسے پیڑ کے پیچھے سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وارین فوراً پیڑ کے پیچھے جا کر دیکھتا ہے، وہاں اسے جھاڑیوں میں ایک ننھی برڈ ملتی ہے جو کہ بالکل انسانوں جیسی دکھتی ہے۔ وارین ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس جیسا اور کوئی برڈ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا۔ وارین سمجھتا ہے شاید وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہے۔ وارین اسے اٹھا کے اپنے گھر لے آتا ہے۔ وارین کی وائف ٹینا اس برڈ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ایسی برڈ پہلی دفعہ دیکھی تھی جو لڑکی کے روپ میں تھی، کیونکہ ٹینا نے اس سے پہلے ایسی انوکھی برڈ کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ وارین ٹینا سے کہتا ہے کہ وہ اس ننھی برڈ کو وہیں پہ چھوڑ آئے گا جہاں پہ دوسرے برڈ رہتے ہیں۔ برڈ کے ساتھ ہی ہیپی رہتے ہیں، لیکن ٹینا ڈیسائیڈ کرتی ہے نہیں، وہ اسے اپنی اولاد کی طرح اپنے پاس رکھے گی اور اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر ٹینا اور وارین مل کر اس کا نام سوچنے لگتے ہیں۔ وہ بہت سے نام سوچتے ہیں عجیب، لیکن پھر وہ اس کا نام فلورا رکھتے ہیں۔ پھر ٹینا سارا دن فلورا کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ ٹینا فلورا کے لیے بہت خوبصورت ڈریسز تیار کرتی ہے اور اسے پہناتی ہے جس میں اس کے پنکھ چھپ جاتے ہیں۔ وارین فلورا کے لیے ایک بیبی سائیکل بناتا ہے جس پر وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے جا کر گھما سکے۔ وارین اور ٹینا فلورا کو لے کر باہر گھومنے نکلتے ہیں، جہاں انہیں بہت سے اور لوگ بھی ملتے ہیں۔ وہ فلورا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور حیران بھی کہ یہ فلورا اتنی چھوٹی کیسے ہے۔ پھر کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے تو فلورا پہلے سے بڑی ہو جاتی ہے اور بہت ننھی شرارتیں کرنے لگتی ہے۔ ننھی فلورا کے ساتھ اس کے پنکھ بھی بڑے ہو رہے تھے اور وہ اڑنے کی کوشش کرتی ہے، جسے دیکھ کر وارین اور ٹینا بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹینا کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے اور ننھی فلورا اس کے پاس کھیل رہی ہوتی ہے۔ فلورا ٹینا کو ٹی اور اپنے وارین کو پی بلاتی ہے، جس پر ٹینا سمجھتی ہے کہ وہ ان کو اپنا ممی پاپا بول رہی ہے برڈ کی لینگویج میں۔ ٹینا کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ فلورا کو انسانوں والی زبان سکھا سکے۔ وہ اس طرح بہت کوشش کرتی ہے لیکن فلورا انسانوں والی زبان نہیں سیکھ پاتی۔ پھر رات ٹینا اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر فلورا ہماری زبان نہیں سیکھ سکی تو آگے چل کے ہمارے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگلی صبح ٹینا جب فلورا کو کھانا دیتی ہے تو فلورا کھانا نہیں کھا رہی ہوتی۔ پھر اچانک فلورا کے سامنے ایک کیڑا ہوتا ہے۔ فلورا وہاں سے چیئر سے اٹھ کے فوراً اس کیڑے کو کھا لیتی ہے۔ ٹینا بہت حیران ہوتی ہے۔ پھر ٹینا ایک پلیٹ میں بہت سے کیڑے اٹھا کر لے آتی ہے اور فلورا انہیں خوشی خوشی کھا لیتی ہے۔ پھر ٹینا اور وارین فلورا کو ایک ریسٹورینٹ میں لے کے جاتے ہیں تاکہ اسے اچھا کھانا کھلا سکیں۔ وہاں پہ اسے کچھ پیرٹس دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر فلورا کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح فلائی کرے۔ ٹینا فوراً فلورا کو اٹھاتی ہے اور اسے ٹوائلٹ میں لے جاتی ہے۔ وہاں بٹھا کے اسے کہتی ہے کہ تم جتنا من کرے یہاں پہ اڑو، اور خود دروازہ بند کر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اچانک فلورا دیکھتی ہے کہ ٹوائلٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور فلورا وہاں سے اڑ کر پنچھیوں کے ساتھ اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ٹینا دوبارہ ڈور اوپن کرتی ہے کہ فلورا کو باہر لے آئے، وہ دیکھتی ہے کہ کھڑکی سے فلورا باہر جا چکی تھی اور وہ باقی پنچھیوں کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ ٹینا فلورا کو واپس لانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن فلورا اس کے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ اتنے میں وارن مائر اسے اڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور وہ جلدی سے واپس آ کے ٹینا کو بتاتا ہے کہ اس نے فلورا جیسی ایک اور برڈ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تبھی ٹینا وارین کو بتاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلورا ہی ہے۔ فلورا آسمان پر اڑتے اڑتے ایک شہر میں پہنچ جاتی ہے، جہاں جا کر اس کے پنکھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تھک جاتی ہے۔ وہ اچانک آسمان سے نیچے ایک گھر میں گر جاتی ہے۔ ٹینا اور وارین فلورا کو ڈھونڈنے شہر جانے لگتے ہیں، اور پھر اگلے ہی سین میں ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو اپنے والد سے ناراض ہوتی ہے۔ پھر وہ جیسے ہی اپنے روم میں جاتی ہے اور وہ وہاں پہ فلورا کو دیکھتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے فلورا اور اس بچی میں دوستی ہو جاتی ہے۔ یہاں ٹینا اور وارین اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ انفارمیشن آفس جاتے ہیں تاکہ وہ فلورا کا پتہ لگا سکیں، لیکن وہاں سے انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پاتا۔ پھر وہ چھوٹی بچی اور فلورا ایک گارڈن میں جاتے ہیں جہاں پہ فلورا فلائی کرتی ہے۔ فلورا ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کے وہاں سو جاتی ہے، جبکہ چھوٹی بچی بھی وہیں پر سو جاتی ہے لیکن وہ نیچے ہوتی ہے۔ کافی رات ہو چکی تھی، لہٰذا ٹینا اور وارین ایک ریسٹ ہاؤس میں جاتے ہیں تاکہ رات گزارنے کے لیے روم لے سکیں، مگر ان کو ریسٹ ہاؤس میں کوئی بھی روم نہیں ملتا۔ پھر ٹینا اور وارین اپنی رات ایک پیڑ کے نیچے بسر کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو اس چھوٹی بچی کا رومال ان کے اوپر گر جاتا ہے۔ وہ بچی ان سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ بچی ٹینا اور وارین کو بتاتی ہے کہ وہ ایک ایسی بچی کو جانتی ہے جس پہ پنکھ ہیں اور وہ ابھی پیڑ کے اوپر سو رہی ہے، اس لیے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ وارین فوراً اس بچی کی بات سن کر اس پیڑ کے اوپر چڑھتا ہے تاکہ فلورا کو ڈھونڈ سکے، لیکن اوپر فلورا موجود نہیں ہوتی کیونکہ وہ اڑ کے کہیں اور چلی گئی ہوتی ہے۔ پھر وارن، ٹینا اور وہ چھوٹی بچی مل کر سب فلورا کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ فلورا پھر اڑتے اڑتے شہر میں آ جاتی ہے۔ آسمان پر اڑتے اڑتے بہت سے پنچھی فلورا کو تنگ کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فلورا ایک بلڈنگ کے اوپر گر جاتی ہے اور شہر کے لوگ بھی فلورا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میڈیا اور کچھ نیوز رپورٹر وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں تاکہ سٹوری کو کور کر سکے۔ سب کے لیے یہ انوکھی اور عجیب بات تھی۔ بہت سے لوگ فلورا کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سی ریسکیو ٹیمیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہی لوگ اوپر پہنچتے ہیں جہاں پہ فلورا کو بچا سکیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ فلورا موجود ہے ہی نہیں۔ ہر نیوز چینل پر صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ فلورا کو کوئی بڑی چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ پھر وارن اور ٹینا کو بھی اس نیوز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور پھر غلطی سے وارن اور ٹینا اور وہ چھوٹی بچی بھی اسی آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں جو فلورا کو بچا رہا ہوتا ہے اور اسے ساری سچائی بتاتے ہیں کہ اسے کسی چیل نے نہیں کھایا، نہ ہی اسے کوئی چیز اٹھا کے لے گئی ہے، بلکہ فلورا کے ساتھ پنکھ ہیں اور وہ خود اڑ کر گئی ہے جہاں بھی گئی ہے۔ اب وارن، ٹینا، وہ چھوٹی بچی اور ایک چوتھا آدمی وہ جو اسے بچا رہا تھا وہ بھی ان کے ساتھ مل کر فلورا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہ چاروں فلورا کو ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے فائرنگ کی آواز آتی ہے۔ چھوٹی بچی کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی کھائی میں گر گیا ہو۔ وارن اور ٹینا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور وہاں ایک رسی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ رسی کو کھینچتے ہیں تو اس رسی کے ساتھ فلورا کے کپڑے ہوتے ہیں۔ وہاں ٹینا کو لگتا ہے جیسے فلورا کو کچھ ہو گیا ہو۔ وہ چھوٹی بچی اور سب مل کر ایک ہوٹل میں قیام کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی بچی جیسے ہی ہوٹل کی کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے اسے پیڑ کے اوپر ایک ننھا سا لڑکا بیٹھا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جا کے بات کرتی ہے اور ان کے درمیان اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ چھوٹا بچہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور وہ سونے لگتا ہے تو اسے اپنے بیڈ کے نیچے کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ نیچے ہو کے دیکھتا ہے تو نیچے فلورا ہوتی ہے۔ وہ وہیں سے اٹھ کے جاتا ہے اور اس دوسری چھوٹی بچی کو بلا کر لے آتا ہے۔ اس طرح ان تینوں میں اچھی خاصی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ مل کر رہنے لگتے ہیں۔ وہ چھوٹی بچی اور وہ لڑکا جیسے ہی یہ بات ٹینا اور وارن کو بتانے جاتے ہیں اور ان کو بلا کر لے آتے ہیں تب بھی فلورا وہاں سے غائب ہوتی ہے اور وہاں سے اڑ کے جا چکی ہوتی ہے۔ چھوٹی بچی ٹینا کو بتاتی ہے کہ وہ اس ننھے لڑکے کے ساتھ ادھر ہی رہنا چاہتی ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ آگے سفر نہیں کرے گی۔ اب ٹینا، وارن اور وہ ایک اور آدمی مل کر آگے فلورا کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ راستے میں ان کو چھوٹی بچی کے پاپا ملتے ہیں جو اپنی بچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تھوڑے آگے جا کر وہ آدمی رونے لگتا ہے جو ان کے ساتھ فلورا کو ڈھونڈنے نکلا تھا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام رہا ہے۔ ٹینا وہاں رک کر اس کی باتیں نہیں سنتی بلکہ وہ فلورا کو ڈھونڈنے آگے نکل جاتی ہے۔ وارن تھوڑی دیر اس کی باتیں سنتا ہے اور پھر ٹینا کو ڈھونڈنے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ ٹینا فلورا کو لے کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ وارن اسے سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ اب رات ہو جاتی ہے اور وہ رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پہ قیام کرتے ہیں۔ تبھی فلورا وہاں آ جاتی ہے اور وہ اڑتے اڑتے اس کے پنکھ ان ٹہنیوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں۔ تبھی وہ آدمی جو اس کی سرکشا کے لیے آگے بڑھا تھا وہ اٹھتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آدمی فلورا کو بچاتا ہے اور فلورا کے پنکھ کو ٹھیک کرتا ہے۔ فلورا پھر اڑ جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ یہ بات ٹینا اور وارن کو بتاتا ہے۔ وارن اور ٹینا اس آدمی کو وہیں چھوڑ کر خود اپنی بچی کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں جیسے ہی وہ پرندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فلورا بھی ان کے ساتھ فلائی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ فلورا سمندر کے اوپر فلائی کر رہی تھی۔ ٹینا بہت زیادہ ایموشنل اور پریشان ہوتی ہے لیکن پھر خود کو سمجھاتی ہے کہ وہ کچھ بھی، بے شک انہوں نے اسے بچوں کی طرح پالا تھا لیکن وہ تھی تو ایک پنچھی ہی، لہٰذا اسے اپنے جیسے برڈ کا ہی ساتھ پسند آیا۔ ٹینا اور وارن اپنے دل کو یہ بات سمجھا کر جیسے ہی واپس جانے کے لیے بس میں سوار ہونے لگتے ہیں، انہیں اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز فلورا کی ہوتی ہے۔ فلورا سمندر کے اوپر سفر کرتے ہوئے اچانک گر جاتی ہے سمندر میں اور شور مچاتی ہے۔ وہیں سے وارن جلدی سے جاتا ہے اور اسے ایک کپڑے میں اٹھا لیتا ہے۔ فلورا اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں اس کے پنکھوں کو دھوتے ہیں، انہیں صاف کرتے ہیں اور مل کر کھانا پینا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں فلورا پھر کھڑکی کے پاس جا کر باقی پنچھیوں کو دیکھ کر اڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ٹینا وارن اپنے ہسبینڈ کو سمجھاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں فلورا کو ہمیشہ اپنے ساتھی پنچھیوں کا ساتھ پسند آئے گا کیونکہ وہ خود ایک پنچھی ہے اور انسانوں کے ساتھ رہنے میں اسے خاصی دقت ہوگی۔
پھر وارن اور ٹینا دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب وہ فلورا کو آزاد کر دیں گے تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے جی سکے۔ تبھی وہ صبح اسے لے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اڑ لو، یہ تمہاری زندگی ہے۔ وارن اور ٹینا فلورا کو الوداع کہتے ہیں اور وہ اڑ کر ان سے دور چلی جاتی ہے۔